السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر ولیج۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے ہارر ولیج کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی سچی اور ناقابل یقین کہانی۔ آصف زدہ کوٹھی۔ احمد کو حیدرآباد میں سروس جوائن کیے ہوئے چند ہفتے ہی ہوئے تھے، مگر ابھی تک اسے کوئی ڈھنگ کا کرائے کا گھر نہ مل سکا تھا۔ جو گھر اسے پسند آتا اس کا کرایہ بہت زیادہ ہوتا۔ آخر کار شہر کے ایک پوش علاقے میں اسے ایک بڑی اچھی کوٹھی انتہائی مناسب کرائے پر مل گئی۔ احمد کا تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ اس نے اپنے اماں ابا پر زور دیا کہ وہ بھی فوراً اس کے پاس حیدرآباد آ جائیں، مگر بڑے بھائی کے گھر بڑے سالوں کے بعد خوشی متوقع تھی، اس لیے اماں نے ابھی فوراً آنے سے انکار کر دیا۔ احمد شام کو گھر جاتا تو اس کو بہت تنہائی محسوس ہوتی۔ کچھ دنوں سے احمد بیمار تھا، مگر نئی نوکری ہونے کے باعث روز کام پر پہنچتا۔ آج اسے بخار بہت تیز تھا اور پہنچتے پہنچتے اسے بہت دیر ہو گئی تھی۔ آج شام سے ہی بادل آئے ہوئے تھے۔ اچانک گرج چمک کے ساتھ ژالہ باری شروع ہو گئی۔ گھر پہنچ کر ابھی اس نے کپڑے بدلے ہی تھے کہ بجلی چلی گئی۔ اندھیرے میں ٹکریں کھاتے ہوئے اسے ایک موم بتی آخر مل ہی گئی۔ ابھی اس نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک اس کو محسوس ہوا کہ کوئی بہت ہولے سے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو کیا دکھتا ہے کہ ایک خوبصورت خاتون 3 بچوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ احمد نے یہی اندازہ لگایا کہ شاید ان کی گاڑی اس موسم میں خراب ہو گئی ہے اور وہ مدد کے حصول کے لیے اس کے دروازے پر آئی ہیں۔ احمد نے ان کو اندر آنے کا کہا۔ اس خاتون نے بہت عجیب سے انداز میں پوچھا کہ وہ کون ہے۔ احمد نے بڑے شائستہ انداز میں انہیں بتایا کہ وہ اس گھر میں کرائے پر رہتا ہے۔ احمد نے ان کو یہ بھی واضح کر دیا کہ ابھی وہ فی الوقت اکیلا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس خاتون نے اس کی بات پر غور ہی نہ کیا ہو۔ خاتون اور ان کی بچیاں اندر آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئیں۔ خاتون نے احمد سے کہا کہ ان کے ڈرائیور کے آتے ہی وہ یہاں سے چلی جائیں گی۔ احمد نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے کچھ گھنٹے اس کے گھر گزارنے پر اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ احمد کو وہ خاتون بڑی جانی پہچانی سی لگی، شاید اسے اپنی بڑی آپا اور ان کی شیطان بچیوں کی یاد دلا رہی تھی۔ احمد نے یقین دہانی کے ساتھ ایک دفعہ پھر پوچھا، برا نہ منائیے تو میں آپ کو آپا بلا سکتا ہوں؟ آپ کا چہرہ مجھے بڑا دیکھا بھالا سا لگ رہا ہے۔ وہ خاتون پہلی دفعہ مسکرائی اور بولی، تم نے آج برے آنے والے وقت کو بڑی عقل مندی سے روک لیا ہے۔ احمد نے بے سمجھی سے بات کو سنا اور انسنا کر دیا۔ وقت گزارنے کے لیے احمد نے بچیوں سے گھلنے ملنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہوا۔ خاتون نے احمد کو مخاطب کر کے کہا، لگتا ہے کہ آپ کو اپنی جان پیاری نہیں ہے۔ شاید آپ کو پتہ نہیں کہ یہ کوٹھی آصف زدہ ہے۔ یہاں پر رخشندہ اور اس کی 3 بیٹیوں کی روحیں رہتی ہیں۔ احمد یہی سمجھا کہ خاتون مذاق کر کے اس کو بیوقوف بنا رہی ہیں۔ اس نے بڑی ظرافت سے جواب دیا کہ میں ایک امن پسند شخص ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں اور روحیں اکٹھے ایک چھت کے نیچے رہ سکتی ہیں۔ خاتون نے بڑے پراسرار انداز میں احمد سے پوچھا کہ کیا واقعی وہ اس حقیقت سے ناواقف ہے کہ یہاں پر رخشندہ نامی خاتون اور اس کی بیٹیوں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا؟ احمد کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی اور اس کو اندازہ ہوا کہ وہ خاتون واقعی سنجیدہ تھی۔ اس نے ہکلا کر جواب دیا کہ وہ اس حقیقت سے مکمل طور پر ناعلم ہے کہ اس کوٹھی میں کوئی دردناک واقعہ پیش ہوا تھا۔ اس نے خاتون کو بتایا کہ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ مالک کے مکان ملک سے باہر ہیں، کیونکہ پراپرٹی ڈیلر نے اس کو یہی بتایا تھا۔ اس خاتون نے احمد کو مخاطب کر کے کہا، چلو میں تمہیں اس کوٹھی میں ہوئی دردناک کہانی سناتی ہوں۔ رخشندہ ایک امیر باپ کی اکلوتی خوبصورت اور پڑھی لکھی اولاد تھی۔ اس کی ماں کا انتقال لڑکپن میں ہو گیا تھا۔ جب رخشندہ نے ایم اے کیا تو اس کے والد کو کینسر ہو گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے ایک متوسط طبقے کے لڑکے سے جو کہ ان کی ہی فیکٹری میں ملازم تھا، اس سے رخشندہ کی شادی کر دی۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد اس کے والد انتقال کر گئے۔
باپ کے مرنے کے بعد رخشندہ کو پتہ چلا کہ اس کے نہ صرف سسرال والے بلکہ اس کا میاں بھی انتہائی عیار اور تنگ نظر شخص ہے۔ رخشندہ کی زندگی آہستہ آہستہ مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی گئی۔ اسی دوران میں اللہ نے اسے 3 بیٹیوں سے نوازا۔ اب تو ہر وقت کے طعنے اور مار پیٹ اس کا مقدر بن گئی تھی۔ ہر وقت اس کو بیٹا پیدا نہ ہونے کے، منحوس ہونے کے طعنے دیے جاتے۔ رخشندہ نے 1-2 دفعہ عزیز کو یہ کہنے کی غلطی کر دی کہ وہ اس کو طلاق دے دے۔ اس کے بعد عزیز نے اس کو اتنا مارا کہ وہ 1 ہفتہ ہلنے کے قابل ہی نہ رہی۔ عزیز نے اس کو صاف الفاظ میں بتایا کہ اس کی حیثیت ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی کی سی ہے، جس کو وہ ذبح تو کر سکتا ہے مگر آزاد نہیں۔ رخشندہ کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ 3 خوبصورت بیٹیوں کی ماں تھی۔ تیسری بچی کی پیدائش کے دوران ہونے والی پیچیدگی کے نتیجے میں ڈاکٹر نے اس کی جان بچانے کے لیے ایسا طریقہ کار اختیار کیا تھا کہ وہ اب ماں بننے کے قابل نہیں رہ سکی تھی۔ گھر آتے ساتھ ہی اس کو سب کے بدلتے ہوئے تیور تو نظر آئے، مگر اس کو اس بات کا اندازہ نہ ہوا کہ وہ اس سے جان چھڑانے کے لیے بے چین تھے۔ کچھ دنوں سے عزیز کا رویہ اس کی طرف اور بچوں کی طرف بہتر ہو گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی کہ اللہ نے اس کی سن لی۔ ایک دن عزیز اس کی اور بچوں کی اور اپنی انشورنس کی پالیسی کے کاغذات لایا اور بڑے دلاسے سے رخشندہ سے دستخط کروائے۔ ایک رات وہ بچوں کے ساتھ سوئی تو اس کو محسوس ہوا کہ کسی نے ان کے دروازے کو باہر سے بند کر دیا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹتی رہی، مگر سوئی گیس اس کے کمرے میں بڑھتی رہی اور آخر کار کاربن مونو آکسائیڈ پوائزننگ سے ان سب کی موت ہو گئی۔ عزیز اور اس کے گھر والے صبح مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہے اور پورا کاروبار، گھر اور 5 کروڑ کے انشورنس کے مالک بن گئے، مگر یہ پیسہ ان کو استعمال کرنا نصیب نہ ہوا۔ عزیز کے والدین سوتے ہوئے گیس کا ہیٹر کھلا رہ جانے سے وفات پا گئے، ٹھیک رخشندہ اور اس کی بیٹیوں کی طرح ہی۔ عزیز کی ریڑھ کی ہڈی ایک ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گئی۔ اب وہ بستر پر اپنے دن پورے کر رہا ہے۔ احمد نے ایک جھرجھری سی لے کر استغفار پڑھی۔ اچانک ہی وہ خاتون کھڑی ہوئی۔ احمد نے نکلتے نکلتے اس سے پوچھا، سنیے، آپ کو اس واقعے کی تفصیلات کا علم کیسے ہوا؟ وہ پیچھے مڑ کر مسکرائی اور بولی، تم ہی بتاؤ، اتنی تفصیلات کیسے پتہ ہو سکتی ہیں؟ تم نے مجھے دل سے آپا بلایا ہے، اس لیے تمہیں زندہ سلامت چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ احمد کے رگوں پے میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اب اسے سمجھ آیا کہ وہ خاتون اسے اتنی جانی پہچانی سی کیوں محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ماسٹر بیڈ روم میں ان کی اور ان کی بچوں کی تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار اس کو روحوں کے وجود پر یقین آیا۔ اگلی صبح اس نے سب سے پہلے گھر خالی کیا اور قبرستان جا کر رخشندہ اور اس کی بچیوں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی۔ یہ سارا قصہ اس کے بخار سے دہکتے دماغ کی کارستانی تھی یا حقیقت، وہ آج بھی فیصلہ کرنے سے قاصر ہے۔